صدر علی وقار 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانے میں کرے گا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں بار بار رسوا ہونے کے باوجود ہندو قوم کو ہوش نہیں آیا کہ جس قوم سے وہ ٹکرا رہی ہے وہ کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اس جنگ میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگ محض ہتھیاروں سے نہیں، جذبوں سے جیتی جاتی ہے، اور اس وقت یہ جذبے پاکستانی قوم میں بیدار تھے کہ اس قوم کے صرف جرنیل نہیں، فوجی جوان نہیں، اس قوم کے بچے بوڑھے، مردوں بچوں بوڑھوں، سب نے وطن کے دفاع کے لیے اپنے لہو کو پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا۔ علی وقار لاہور میں ایک بھکاری سارا دن لاہور کے گھروں میں مانگتا ہے، لیکن وہ روٹی کے بجائے پیسے مانگتا ہے۔ پھر شام کو فوجی کیمپ میں جا کر جمع پونچی ریلیف فنڈ میں جمع کروا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی جولی سے خشک روٹی نکال کر پانی میں بو کر کہتا ہے کہ صدر علی وقار، کسی نے مجھ سے پوچھا تو بھکاری نے بڑے جذبے سے جواب دیا، آج ان پیسے کی وطن کو زیادہ ضرورت ہے۔ اگر میرا وطن سلامت رہے تو مجھے رزق بھی ملتا رہے گا۔ جب فوجیوں کو خون کی ضرورت پڑی تب بھی پاکستانی قوم نے قتال کو قتال لگا کر لوگوں کو حیران کر دیا کہ وہ سنگ گرا جو حال ہے نسلیں سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہلو ہے منزل پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔